أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لطائف قدوسی وہ کتاب ہے جو حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع رکھتی ہے۔ لطائف قدوسی کے مصنف خود حضرت قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ رکن الدین قدوسی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لطائف قدوسی کا اصل نسخہ فارسی زبان میں ہے، لہٰذا ان ویڈیوز کے ذریعے اردو ترجمہ عوام الناس کے استفادے کے لیے باب قدوسیہ کے زیر انتظام نشر کیا جا رہا ہے، جسے الگ الگ ایپیسوڈز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باحکم و اجازت حضرت شاہ عاصم قدوسی النعمانی دامت برکاتہ صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ و درگاہ حضرت شیخ صادق محبوب الہی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حقیر شاہ علی قدوسی النعمانی بروز بدھ بتاریخ 1 رمضان المبارک مطابق 14 اپریل 2021 بوقت سحر سے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے قلم کو سپرد مقصد کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت بزرگان دین کے صدقہ و توفیل استقامت کے ساتھ راہ میں آسانی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لطیفہ نمبر 1۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، صدق اللہ العظیم۔ یعنی ہم نے ان محبوب بندوں کے اندر قابلیت و نیک بختی کی ایسی صلاحیت رکھی ہے جس کے ذریعے وہ محبوب بندے آسانی کے ساتھ کمالات کو حاصل کر کے میرے محبوب بن جاتے ہیں، اور اسی بنا پر ہم نے ان کو دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہی مقربان بارگاہ صمدی ہیں جو ہمارے علم ازلی کی بدولت ہجر و دوری سے نجات پا چکے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرب ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السعید من سعد فی بطن امہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یعنی سعید شکم مادر ہی سے سعید ہوتا ہے۔ مقبول ازلی وہ محبوب بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول و مقروب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، ان کو کبھی کوئی دشواری یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کو نیک بختی کے تمام اسباب مہیا ہوئے ہیں، اسی لیے کوئی خرابی یا نقصان اس کی کمالات باطنی کی تحصیل میں معنی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے آسانی اور توفیق بھی فراہم کی گئی ہے، اور اے عزیز بالخصوص وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں جو بطن اماں آیا ہے اس سے آیان مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر استعداد جو آیان سابقہ یعنی علم باری تعالیٰ میں مقرر ہے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اماں سے مراد آیان سابقہ ہو اور بطن اماں سے مراد مرتبہ شیونات ذاتیہ ہو، کیونکہ مرتبہ شیونات ذاتیہ بنسبت آیان سابقہ کے زیادہ خفی اور بلند ہے، اور جو کچھ کے آیان سابقہ میں ہے شیونات کے فیض اقدس کے سبب ہے، اور جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ بتقاضائے فیض مقدس آیان سابقہ ہے۔ اس لیے اب وہی نیک بخت ہے جس کے لیے آیان سابقہ کے دونوں فیض یعنی شیونات ذاتیہ اور علم وجود کی مدد سے نیک بختی کے آثار و کمالات مقرر ہیں۔
حضرت قطب الاقطاب غوث الاسلام المسلمین و سلطان العاشقین برہان العارفین میرے والد و شیخ و مخدومی و مولائی شیخ المشائخ شیخ عبدالقدوس بن شیخ اسماعیل بن قاضی صفی دانشمند مصنف علوم قدوس اللہ تعالی اسرارہم سے ساگر ثانی ہی میں اسرار و احکام سعادت ظاہر ہوئے، بلکہ آپ جب صلب ہی میں تھے تو حضرت کے باکمال ہونے کی خبر دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ منقول ہے کہ آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل اپنے بچپن میں ایک دن دوسرے بچوں کے ہمراہ حضرت مخدوم العالم صاحب کشف و کمالات شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو گئے۔ سب بچے حضرت مخدوم العالم کے دروازے میں سے ان کی زیارت کر کے واپس ہو جاتے تھے۔ جب حضرت شیخ اسماعیل کی باری آئی اور انہوں نے زیارت کی غرض سے دروازے میں سے اندر دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی حضرت مخدوم العالم نے شیخ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر ان کی پشت کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اس بچے کی پشت میں ہمیں ایک ایسا بیٹا نظر آتا ہے جو قطب وقت ہوگا اور اس کا باطنی تعلق ہم سے ہوگا، ہمارا کل باطنی فیض اس کو پہنچے گی اور ہمارے خلفاء میں ممتاز و ممیز ہوگا، الحمدللہ علی ذالک۔ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش کے بعد صغر ثانی ہی سے جب بچوں میں کھیلتے تھے اس کا عزم کیے ہوئے تھے کہ تنہائی اور علیحدگی اختیار کر کے تعلیم حق کی راہ میں جان و جہان کی بازی لگا دیں گے، خواہ اس کے لیے کوہ و بیابانوں کی خاک ہی کیوں نہ چھاننی پڑے، اور اس عمر عظیم کی تکمیل کی خاطر آپ ایسے ہی خدا رسیدہ دوست اور مصاحبوں کی مجلس اختیار کرتے تھے، اور بالآخر حضرت شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام توجہ حضرت مخدوم العالم شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مبذول ہو گئی، اور فیض روحی اور پرورش باطنی حضرت مخدوم العالم کی روح مبارک سے منسلک ہو گئی، اور حضرت مخدوم العالم رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و ارشاد روحی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض جاری ہو گیا، اور حضرت کی پرورش اور تکمیل سلوک ہونے لگی۔ اس فیض روحانی کو فیض اویسی بھی کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحی فیض نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی پرورش فرمائی۔ لطیفہ نمبر 2، مکتوب نویسی۔ ایک دن حضرت قطبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ اسماعیل نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ وہ مکتوب پڑھا کریں۔ اس کے بعد حضرت قطبی کو چھوڑ کر باقی سب فرزند لکھنے پڑھنے میں لگ گئے۔ جب حضرت شیخ اسماعیل اپنی سی کوشش کر چکے تو ایک دن حضرت قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مکتوب کے پڑھنے اور لکھنے والے چور اور دغاباز ہوتے ہیں۔ اس پر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے میاں، سب چور اور دغاباز نہیں ہوتے۔ اس کے بعد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے جب عطا و بخشش کی تو علم لدنی سے اپنی مکتوب نویسی یعنی مکتوب لکھنے کا طریقہ بہت اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات قابل مشاہدہ اور دیدنی پر جو حسن تحریر اور خط آپ کو عطا ہوا وہ دوسروں کو نصیب نہ ہو سکا، چنانچہ مصلحت اور کافیہ جو آپ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا اس کا مشاہدہ اور مطالعہ ہی سے تعلق ہے۔ لطیفہ نمبر 3، نفس امارہ کی اصلاح۔ بچپن میں حضرت قطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ مسجد میں جا کر تمام نمازیوں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے اس طریقے سے رکھا کرتے تھے کہ نمازی آسانی کے ساتھ پہن سکیں۔ کافی عرصہ اسی عادت میں دن گزر گئے۔ جب آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل کو اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا، اے عزیز، آدمی کو خود کو اتنا بھی تو گرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی عادت شریف تھی کہ
مسجد میں اول وقت جا کر صف اول میں بیٹھ جاتے اور جیسے جیسے نمازی آتے رہتے سب کو اپنی جگہ دیتے جاتے، یہاں تک کہ آخری صف میں سب سے پیچھے پہنچ جاتے۔ حضرت کی ان سب کاموں کو اختیار کرنے کی مقصد نفس امارہ کو صحیح کرنا اور اپنے نفس کو عاجزی اور خاکساری کا عادی بنانا تھا۔ لطیفہ نمبر 4۔ ایک مرتبہ جب قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر کے ایام میں ملک العلماء مخدوم قاضی صفی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ انہوں نے 50 سال تک پانی نہیں پیا، تو حضرت قطب العالم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پانی پینا بند کر دیا۔ ان دنوں آپ مکتب میں قرآن شریف کی تختی پڑھتے تھے۔ 10-12 دن تک ایک قطرہ بھی پانی کا آپ کے جسم مبارک میں نہ گیا تو آپ کا جسم زرد پڑ گیا۔ حضرت قطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی نے اس کی وجہ پوچھی تو کوئی جواب نہ دیا، جانتے تھے کہ راز کھل جائے گا تو اس لیے چپ رہ کر پانی پی لیا۔ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 50 سال تک پانی نہ پینے کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بھی اپنے حجرے میں اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک روز قصبہ ردولی کا حاکم ان سے ملاقات کرنے کو آیا۔ ان کے ساتھ حضرت مخدوم شیخ قاضی صفی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور اندر ہی سے فرمایا، ہمیں فرصت نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی صفی رحمۃ اللہ علیہ نے مصروفیت کی وجہ بہت پوچھنی چاہی، مگر شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہ بتایا۔ حضرت قاضی صفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے بھائی بھی تھے اور استاد بھی، اس لیے ان کا اصرار بڑھتا گیا اور شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور ہو کر سب بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیاس کی وجہ سے حرارت ہونے کی بنا پر دروازہ اور لوگوں سے ملنا بند کیا ہوا ہے۔ شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پانی تو موجود ہے، پھر پی کیوں نہ لیا؟ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب ہم جونپور میں ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد تم سے جدا ہونے کے وقت سے اس وقت تک ہم نے پانی نہیں پیا ہے۔ کبھی کبھی اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے کہ کسی دریا میں منہ لگا کر پانی پئیں گے تو دریا سوکھ جائے گا اور پانی نہ بچے گا، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، ہم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرو شرمندہ ہوں، سب حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس مدت کا حساب لگایا تو 50 سال بیت چکے تھے۔ جب ان کا یہ راز کھلا تو وصال فرما گئے۔ اولیاء تحت قبائی لا یرفہم غیری، یعنی اولیاء ایسے لباس میں لپٹے ہوئے ہیں کہ کوئی غیر انہیں پہچان نہیں سکتا۔